بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہی پہلے اپنی فوجیں جو ہے وہ افغانستان سے واپس بلائیں، اب ان کو بگرام ایئر بیس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیوں اچانک سے اس حوالے سے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہشیں جو ہے وہ اجاگر ہو رہی ہیں ایک دفعہ پھر سے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اپنے ڈونلڈ ٹرمپ نے واپس نہیں منگائی تھی، جو بائیڈن کے دور میں واپس گئی تھی. اسی لیے تو وہ اب تک کہتا ہے کہ ایسے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی اور یہ بڑا غلط فیصلہ تھا. اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلمان دشمنی میں پہلے سیگمنٹ میں بتا چکا ہوں آپ کو. ابھی میں آپ کو اس کی بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. ایک طرف تو آپ نے 2 دہائیوں تک یعنی 20 سال نیٹو کو فورسز یہاں رکھ کے افغانوں کا قتل عام کیا. ٹھیک ہے، اب آپ ان سے چھوڑی ہوئی ایئر بیس واپس مانگ رہے ہیں، جس کا انہوں نے جو جواب دیا مزہ گیا ہے مجھے تو. آئی وش کہ تمام مسلمان رہنما یا جو لیڈران ہیں، حکمران ہیں، وہ اسی طرح کا لب و لہجہ اختیار کریں. ان کے وزیر خارجہ سے لے کے اور ان کے سپوکس مین تک نے کہا کہ ڈیئر یو ناٹ، خبردار اس طرح کی بات کی تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ہم امریکی فوجیوں کو اپنی سرزمین پر قدم رکھنے دیں. یہ ہوتی ہے غیرت، اس کو کہتے ہیں غیرت. ہم نے جیکب آباد کا ایئرپورٹ ان کو دیا اور پسنی کا ایئرپورٹ دیا، جیکب آباد سے نکلنے سے انکار کر دیا امریکیوں نے. وہ تو اللہ بھلا کرے مشرف کا، اس نے پھر ٹروپس بھیجے. وہ ایک علیحدہ ہے، کسی دن اس کی بھی بات کریں گے. اینی وے، یہ بیس اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس کی وجوہات 7 درج ہیں کہ یہ ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جس سے 1 گھنٹے کی فلائٹ پر چائنا کی نیوکلیر آرسنل بنانے کی فیکٹری ہیں. سو ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک تو پورے چائنا کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں وہاں سے، اور دوسرا نیوکلیر ایکٹیویٹیز ان کی کیا ہے اس کو بھی مانیٹر کریں. اس لیے ان کے پیٹ میں درد اٹھ رہا ہے بگرام ایئر بیس کا. لیکن یہ تو پہلے مشرق وسطیٰ میں ایک جنگ پھیلا چکے ہیں آلریڈی، اب یہ ساؤتھ ایشیا میں بھی اس کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے وہ کیوں آنا چاہ رہے ہیں یہاں پر، میں نے آپ کو اس کی بنیادی وجہ بتا دی ہے کہ ان کو چونکہ ہندوستان سے آج کل ان کی بن نہیں رہی ہے، وہ جو ایک ان کا سہارا تھا کہ شاید اس کو وہ چائنا کے خلاف کھڑا کریں گے، تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ ہم باگرام ایئر بیس پہ واپس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ چائنا کو اور ایران دونوں کو ہم مانیٹر کر سکیں. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل ایران بھی اتنا ہی قریب ہے. ایک تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ میں نے جو پہلے سیگمنٹ میں بات کی تھی اس کی تھوڑی سی مثال آپ کو میں اور دے دوں. یہ برطانیہ کے دورے پہ گئے تو انہوں نے منع کر دیا کہ جو صادق خان ہیں میئر ہیں جو لندن کے، ان کو آپ ضیافت میں نہ بلائیں، ہم بیان کر چکے ہیں. لیکن اس سے بھی گھٹیا حرکت میں ٹرمپ کی آپ کو بتاؤں کہ جو میئر کے الیکشنز ہیں نیو یارک کے، اس میں بہت واضح اکثریت حاصل ہے. زہران ممدانی جو ہیں، ایک مسلمان ہے، اس کے بھی پیٹ میں ان کے بہت تکلیف ہے. میں ہونے نہیں دوں گا، میں الیکٹ نہیں ہونے دوں گا، وہ الیکٹ ہو جائیں گے تو میں فلاں چیز بند کر دوں گا. یہ مطلب یہ کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نفرت جو ہے وہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے دل میں ایک سی ہے. اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ہیونگ سیڈ دس، اب آگے آپ آ جائیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس خطے میں امریکہ کافی گند ڈال چکا ہے. پہلے افغانستان کی حکومت جو دوحہ کے مذاکرات کے نتیجے میں قائم ہوئی تھی، ان میں سے کوئی بھی اس حق میں نہیں ہے کہ امریکہ کے فوجی بوٹوں کو واپس آنے دیا جائے اپنی سرزمین. لیکن بخاری صاحب یہاں پر آپ کو نہیں لگتا کہ افغانستان کے پارٹ پہ بھی دوگلی پالیسی ہے؟ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوحہ جو اکارڈز ہوئے اس کے اکارڈنگ جو ہے امریکہ جو ہے وہ دوبارہ سے انوالومنٹ نہیں کر سکتا افغانستان کے اندر، لیکن اسی معاہدے کے اندر یہ بات بھی تو طے ہوئی تھی کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی بھی اور ریاست کے لیے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. ایبسولوٹلی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے. ہم اس کے لیے پرسو کر رہے ہیں. ہم نے کابل گورنمنٹ کو وارننگ دی ہے، ہمارے پرائم منسٹر نے بھی دی ہے، ہمارے ڈیفنس منسٹر نے بھی دی ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل نے بھی دی ہے کہ بھائی صاحب اسٹارٹ بیہیونگ. دوسری بات یہ کہ چائنا اتنی میسو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اب افغانستان میں کہ امریکہ کے لیے اب وہاں کوئی جگہ نہیں ہے. بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.